السلام علیکم۔ بدعت کی ڈیفینیشن آسان ہے۔ بدعت کی وجہ سے پاک نبی کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف میں ہے۔ تو تمام عالم اسلام جتنے مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، سب مانتے ہیں کہ بدعات سیئہ غلط ہیں، سب مانتے ہیں۔ جتنے مکاتب فکر ہیں جو دن رات بدعات میں غوطے لگاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم جو بدعت کرتے ہیں بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ بری چیز ہے، بدعات سیئہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدعات سیئہ کیا ہیں؟ بدعات سیئہ کون سی ہیں؟ جو دنیا جہان کی بدعتیں ہم کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، تو سیئہ کون سی ہے؟ اس کی 10 مثالیں دے دوں۔ اگر بدعات سیئہ کی 10 مثالیں میدان میں آ گئیں ان لوگوں کی طرف جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، خیر کے کاموں میں بدعت نہیں ہوتا، اچھائی میں بدعت نہیں ہوتا، تو وہ اگر 10 بدعات سیئہ جن کو وہ بھی غلط کہتے ہیں اس کی مثالیں دے دیں تو کل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا فوراً۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جمعے کی رات تہجد نہ پڑھو، صرف جمعے کی رات تہجد پڑھو، تو ایسا مت کرو، مشکات کی صحیح روایت ہے۔ اور جمعے کے دن کا روزہ مت رکھو۔ وہاں الفاظ ہیں کہ یعنی لا تختصو، جمعے کے دن کو روزے کے لیے، جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص مت کرو۔ کیوں؟ جمعے کی رات اور دن میں تو زیادہ فضیلتیں ہیں، تو کیوں خاص مت کرو؟ وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے پاک نبی کی۔ جو لوگ صرف جمعہ کو روزہ رکھیں یا شب جمعے کو تہجد پڑھیں تو حضور نے کیوں منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیر کے دن روزہ رکھو، مسلم شریف کی روایت ہے، اس لیے کہ اس میں میں پیدا ہوا ہوں، اس میں میری میلاد ہے، تو اس کی تخصیص آ گئی۔ جہاں تخصیص شریعت کی طرف سے ہے، خاص تخصیص پیر کے دن روزہ رکھو، تو وہ سنت ہو جائے گا۔ لیکن جہاں عام عبادت ہے، درود شریف ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے لوگ کوئی وقت خاص کریں اور اس کو شعار بنا لیں تو وہ بدعت ہو جاتی ہے، ورنہ بدعت کس بلا کا نام ہے؟ تو درود شریف اچھا عمل ہے، لیکن اگر ایک آدمی درمیانی قاعدہ میں، نماز کی درمیانی قاعدہ میں درود شریف پڑھے قصدن، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تو اچھا عمل ہے، تو نماز کیوں ٹوٹتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے غلط جگہ پر درود شریف پڑھ لی۔ اگر غلطی سے پڑھیں گے تو سجدہ سہو ہے، قصدن پڑھیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ اذان دیتے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ آج تک پوری دنیا میں کسی نے کہا محمد الرسول اللہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہا ہے؟ کہو نا، کلمہ پورا کرو، کلمہ پورا کرو، پڑھو، کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور نے کیا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص موقع پر ایک عمل نہ کرنا، یہ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ اور صرف یہ سنت نہیں بلکہ ایک کام صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی سنت ہے۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں اعراب حضور نے نہیں لگائے قرآن پر، مینار، محراب، یہ تابعین تبع تابعین نے زبر زیر پیش لگایا، محراب لگایا، مینار لگایا ہے، تو یہ بدعت نہیں ہوتی۔ ہیلی کاپٹر بھی جی نہیں تھا پرانے زمانے میں، موبائل بھی نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے بندے، بدعت دین میں ہوتی ہے، دین میں اضافہ ثواب سمجھ کر اٹ از کالڈ بدعہ، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دین میں دین کے نام پر دینی اضافہ اور اس کو شعار بنانا، یہ بدعت ہے۔ دلیل من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں کوئی ایسا اضافہ کرے جو دین میں نہ ہو تو وہ آدمی بھی مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے۔ فی امرنا ھذا یعنی دین میں،
دنیاوی ایجادات میں بدعت نہیں ہوتی. اگر صحابہ نے ایک کام نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے کیا، قرآن پر اعراب، وہ بھی بدعت نہیں ہوتی. جو لوگ بدعات کرتے ہیں وہ چونکہ بہت بہانے بناتے ہیں تو ہر بہانے کا جواب دے رہے ہیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، ناراض نہ ہونا. اگر مجھ پر کوئی کینسر کا دانہ نکلا ہے انگلی پر اور میں آپ کو کہوں کہ آپ پر دانہ نکلا ہے اور یہ کینسر کا ہے اور جلدی علاج کرو، تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے تم اپنا علاج کرو، تب ہم اپنا علاج کریں گے، ہم تو نہیں جائیں گے. جب اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے اوپر کینسر ہے تو وہ بھاگ کے جائے گا، ہاسپٹل جائے گا، ٹیسٹ کرے گا. ارنم ہاسپٹل جائے گا، شوکت خانم جائے گا کہ یہ مرے یا جلے جو بھی ہے، میں تو کینسر سے بچ جاؤں نا. دین کے معاملے میں یہ بہت بڑی غلطی ہے. تم جو بدعت کرتے ہو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر میں بدعت کرتا ہوں اس سے بھی بچو، اور تم جو بدعت کرتے ہو اس سے بھی بچو. لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکر، موبائل بدعت ہے اس لیے کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اور دنیاوی چیزوں میں بدعت نہیں ہوتی، یاد رکھو. لیکن اگر میں کوئی بدعت کرتا ہوں تو واقعی میری غلطی ہے. دیکھو نماز کے بعد جو دعا ہے یہ انفرادی اور سری اور اپنی اپنی ہے. ہمارے سمیت سب لوگ اس بدعت میں مبتلا ہیں، تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے. ہاں، اس سے بچنا چاہیے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جی تم جو بدعت کرتے ہو، تم جو بدعت کرتے ہو، یہ جملہ خطرناک ہے. میں بدعت کرتا ہوں، میں بھی خطرناک ہوں اور اس سے بچوں گا بھی انشاءاللہ. دفن کرنے کے بعد کام ختم ہو گیا میت کا تو پھر دعا ہے. جنازے کے بعد جلدی دفن کرو، دفن میں کام ختم ہو گیا تو اب دعا کرو. وہ بھی انفرادی سری قبلے کی طرف منہ کر کے ہے. سب لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اجتماعی گول دائرہ لگا کے کرتے ہیں، درست نہیں ہے، بدعت ہے. ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے جو کہ غلط ہے. قبر پر اذان بدعت ہے. اذان کے اندر یا باہر، شروع میں یا آخر میں اضافے، یہ بدعت ہے. جب سنت پر ہم نہیں چلیں گے تو بدعات کا دروازہ کھلے گا، لوگ نئی نئی بدعتیں نکالیں گے، تو اسکول آف تھاٹس، نئی نئی جماعتیں بنیں گی، نئی جماعتیں بنیں گی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بدعت کی ایک مثال دیتا ہوں کہ عیدین کے لیے اذان اور اقامت 1500 سال میں کسی نے نہیں کہی ہے. کسی نے نہیں. عیدین کے لیے اذان اور اقامت کسی نے نہیں کہی ہے. اب عیدین کے لیے کوئی اذان اور اقامت کہے، اس سے پہلے کلپ ہے وہ سن لو، پھر یہ والا سن لو، یہ دوسرا کلپ ہے. ہاں، پہلا کلپ سنو. تو عیدین کے لیے کوئی اذان دے دے، فرقہ کس طرح بنتا ہے، جماعت کس طرح بنتی ہے، اختلاف کیوں آتا ہے؟ اختلاف بہت زیادہ ہے جی، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور مولوی اختلاف کرتے ہیں. دیکھو اب یہاں اصل بات یہ کرنی چاہیے کہ غلطی کس کی ہے. اختلاف کون کرتا ہے، غلطی کس کی ہے؟ تو غلطی اس کی ہے جو بدعت کرتا ہے. جو بدعت کرتا ہے اس کی غلطی ہے. جیسے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، اس پر وہ اکڑ اور پکا ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، لگا رہتا ہے. بدعتی کو توبے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس کو حق سمجھتا ہے، تو آخر خراب ہو جاتا ہے اس کا. تو اب فلانی مسجد والوں نے عیدین کے لیے اذان اور اقامت شروع کر دی، یہ نہیں ہے نا اسلام میں، بدعت ہے نا جی. اب
فلانی مسجد ہے یا فلانا علاقہ ہے وہ عیدین کے لیے اذان اور اقامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا، اور لوگ ان کو منع کرتے ہیں. اب غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ جی مولوی میں اختلاف ہے تو کچھ لوگ عیدین کے لیے اذان نہیں دیتے ہیں، چلو کچھ دیتے ہیں. اب غلطی یہاں کس کی ہے؟ اختلاف آتا ہی ہے شرک و بدعت سے. جس نے شرک گڑھ لیا فرقہ بن گیا، جس نے بدعت گڑھ لی اس نے اسکول آف تھاٹ نیا گڑھ دیا. لہذا شرک اور بدعت سے بچنا چاہیے. شرک ہوگا نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی. ڈرنا چاہیے. ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا رواہ البخاری او کما قال. زمن ڈوا. تو نوٹ فرما لیجئے کہ اختلاف میں غلطی کرنے والا وہ ہے جو شرک یا بدعت کرتا ہے. اور نئی جماعت کس طرح بنتی ہے وہ میں نے بتا دیا کہ نئی جماعت کیسے بنتی ہے. جس نے دین میں اضافہ کر لیا، جس نے دین میں اضافہ کر لیا تو نئی جماعت بن گئی. تو غلطی اسی کی ہے. فلانی مسجد والے اذان سے پہلے صلاۃ سلام پڑھتے ہیں، فلانی مسجد والے اشہد ان علی ولی اللہ وہ پڑھتے ہیں، اور فلانی مسجد والے اللہ اکبر سے اذان شروع کرتے ہیں، اللہ پر ختم کرتے ہیں. اب 3 جماعتیں بن گئی نا. سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو اب غلطی کس کی ہے؟ جس نے اذان میں پہلے اور بعد میں یا درمیان میں اضافہ کیا تو غلطی تو اس کی، اس کو پکڑو بھائی، اختلاف مت کرو. اختلاف پیدا ہی ہوتا ہے شرک و بدعت سے. اگر توحید و سنت پر ہم آ گئے تو اختلاف ختم ہو جائے گا. اگلی بات بہت ضروری یہ ہے کہ جو حضرات بدعت کرتے ہیں وہ 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کام سے حضور نے منع نہیں فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلانے کام سے جو ہم بدعت کرتے ہیں، 2 یہ برا کام نہیں ہے. نمبر 3 ہم کوئی گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں نا، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، یا خیر کے کاموں میں بدعت نہیں ہوتا، استغفر اللہ. تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کل سے ہم مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے اور عیدین کے لیے اذان دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ شروع کریں گے پوری دنیا میں. مغرب کے لیے ہم 4 رکعتیں پڑھیں گے کل سے، تو 1 رکعت بھی بڑھ جائے گی. تو حضور نے منع بھی نہیں فرمایا ہے. 3 اچھا کام بھی ہے، سجدے اور تلاوت زیادہ ہو جائے گی، اور گالیاں تو نہیں ہے نا. یہ 3 باتیں ہو گئی. اور عیدین کے لیے اذان اور اقامت بھی کہیں گے، اچھا کام ہے، حضور نے منع بھی نہیں فرمایا، اذان ہے، کوئی گالیاں تو نہیں ہے، خیر کا کام ہے. جس طرح یہ خاتون فرما رہی تھی خیر کا کام ہے جی، اس میں بدعت نہیں ہوتی، تو اس پر عمل پھر کریں گے کل سے. کیا خیال ہے؟ شروع کرو. یہ بدعت ہے بھائی. اس سے جان نہیں چھوٹے گی کہ تم میں جو بدعت ہے، تم جو بدعات کرتے ہو، اس سے جان کبھی نہیں چھوٹے گی قیامت میں. یا اللہ یہ بدعت کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے تھے. نہیں، بدعت کو سمجھو، اس سے بچو. اتنی لمبی تقریر کی ضرورت یہ ہے تاکہ لوگوں کو بدعت سمجھ میں آ جائے کہ بدعت کیا چیز ہے. الخصائص لا تثبت الا بدلیل. تخصیص دلیل سے ثابت ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اس کو آپ سمجھیں. ایک آدمی پیر کا روزہ پابندی سے رکھ رہا ہے تو یہاں تخصیص ہے مسلم شریف کی کہ پیر کے دن روزہ رکھو، اس میں میری میلاد ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ دلیل آ گئی، تخصیص آ گئی دلیل کی وجہ سے، ریفرنس کی وجہ سے، تو یہ سنت ہوگی. لیکن ایک آدمی، کچھ لوگ پابندی سے جمعے کو روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ منع ہے. کیوں؟ ایک تو حضور نے منع فرمایا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی چلو منگل کو پابندی سے روزہ رکھے بطور شعار کے، دین سمجھ کر. اس طرح 11ویں شریف ہے پمازا دلتا ناستی یا تاوے گے یا چڑھائے گے،
تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. تخصیص من غیر دلیل، بغیر دلیل کے تخصیص، یہ بدعت ہے. میں نے حدیث بھی آپ کو سنائی، جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص مت کرو. لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من اللیل ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من النہار او کما قال مشکات. تخصیص کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. میں اس کی ایک اور مثال بھی دے دوں تو اچھا ہے. صحیح روایت ہے کہ لوگ چاش کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے تھے اور چاش کی نماز پڑھتے تھے. جھمگٹوں کے جھمگٹے آتے تھے، چاش کی نماز پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، روایت بالکل صحیح ہے، کہ نکالو ان بدعتیوں کو مسجد سے، یہ بدعت ہے. سائن آف انٹروگیشن، یہاں سوال بنتا ہے کہ بھائی چاش کی نماز تو سنت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے صحیح، تو کیسے حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ان کو مسجد سے نکالو، بدعتی ہیں؟ کیوں؟ اب اس کو سمجھو. جواب یہ ہے کہ ابن عمر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ چاش کی نماز سنت ہے، سنت نہیں ہے اور بدعت ہے. وہ تو سنت مانتے ہیں. اس کا مقصد یہ کہ جماعت بنا کر جھمگٹے آنا اور یہاں مسجد میں آ کر پڑھنا، یہ بدعت ہے. جھمگٹا نہ بناؤ، ایک تو اپنے گھر میں پڑھو، یا مسجد میں یا دفتر میں یا آفس میں ہم پڑھیں گے. یعنی اس کے لیے جھمگٹے اور مسجد کو خاص کرنا یہ بدعت ہے. دیکھو صحابہ اتنی چھوٹی بات کا خیال کرتے تھے. تو بدعات سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. سب سے بدعت کے بڑے مخالفین وہ لوگ میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، تو جو بدعت کے بہت خلاف ہے، ان میں بھی بدعات ہیں، ہم میں بھی بدعات ہیں، اور ان میں بھی بدعات ہے جو دور ہیں ہم سے. اور تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کی ہماری غلطیاں ہیں، آپ کی غلطیاں ہیں. یہ جملہ تو نہیں ہو کہ تم اپنے آپ کو صاف کرو پھر ہم پوچھو، نہیں، اپنے کینسر کا جلدی علاج کرو. بہرحال بدعت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور اس کی وجہ سے نفرت کی فضا بھی غلط ہے. میں خود اہل حدیث بزرگ، ائمہ حرمین، اشاعت کے بزرگ، شاہ منصور کے بزرگ، بریلوی بزرگ، سب کے پاس جاتا ہوں، سب کے پاس بیٹھتا ہوں، سب کے پاس کھانے کھاتا ہوں. اس کے میں نے بڑا فائدہ محسوس کیا ہے کہ بہت سارے بدعات سے لوگ ہٹ جاتے ہیں. ہمارے علماء کی غلطی ہے، میری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں. نجی مجلسوں میں کسی مقطع فکر کو گالی دینا یا غیبت کرنا یا ان کو ذلیل کرنا، یہ فیس بک اور یوٹیوب جو بھرا ہوا ہے، یہ غلط ہے. ان کے پاس جانا چاہیے. میں تلگنگ سے آ رہا تھا تو ایک بریلوی مقطع فکر کا بہت بڑا خوبصورت مزیدار مدرسہ تھا. وہاں عصر کی نماز پڑھی، محتم سے ملے، عالم تھے بڑے زبردست تکڑے. تو میں نے کہا یار تم بریلوی عالم ہو؟ کہہ رہے ہاں. تو میں نے کہا یار اچھا سا حلوہ بناؤ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. پھر اس نے حلوہ بنایا بزرگ نے، 6 ہم نے پیے، اتنی گپ شپ ہوئی گھنٹوں. وہ بڑے خوش ہو گئے اور بہت خوش ہو گئے اور بہت مزہ آیا. اور جب ہم جدا ہو رہے تھے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو تھے. اور وہ میں حیران ہو گیا ان کی باتیں سن کر کہ وہ بدعت کے شدید خلاف ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے مدرسے میں نہیں کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، فلانی 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 فلانی، یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بدعت ہے، اور ہم نے ختم کر دی ہے اور یہ ہماری غلطی ہے. پھر میں نے کہا ہماری یہ غلطیاں ہیں. پھر میں نے اپنی بدعات اس کو سنائی، ہمارے اندر یہ موجود ہے اور میں نے تو اپنے اداروں میں جگہوں میں ختم کر دی. ہم کو تو بہت خوش ہو گئے. علماء ہماری غلطی یہ ہے کہ فیس بک پر یوٹیوب پر اس کو گالیاں دیتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں.
بہت خوش ہو گئے. ہم کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے اور ڈیبیٹ اکیلے میں پیار محبت کے ساتھ بحث وجادلہم باللتی احسن بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور گالیوں سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں اور حسد بغض آ جاتا ہے. بہرحال منڈک اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے. اور کیا بات کروں, شرک کے حوالے سے صرف 2 باتیں کر لیتا ہوں تو تاکہ نبی کی شفاعت ملے. شرک اور توحید کی 4-5 قسمیں علماء بیان کرتے ہیں. عوام کے لیے وہ مشکل ہے. اگر 2 باتیں کی جائیں تو شرک والا مسئلہ عوام کو سمجھ میں آ جاتا ہے. نمبر 1 عبادت اللہ کے لیے, نمبر 1 تو طواف اور سجدہ عبادت ہے. یہ بت انسان قبر کی طرف کرنا یا اس کا طواف کرنا یہ شرک ہے. بس شرک ایک ہی ہے. ہم مسلمانوں ہم کرتے ہیں غلطیاں. دوسری غلطی اور دوسرا شرک کہ دور سے کسی کو بلانا, اے ابو بکر کشتی پار لگا دے, اے عمر تو مشکل کشا ہے, اے عثمان تو اولاد دے دے. تو یہ غلط ہے, یہ شرک ہے بھائی. دور سے محبت میں نعرہ جائز ہے, یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا عمر جائز ہے, یا حسین محبت میں. اے امی ہم کہتے ہیں, سعودیہ دبئی میں ہوتے ہیں, لندن امریکہ میں امی, ہائے امی یا رسول اللہ یا نبی اللہ, جائز ہے. حضور یہاں موجود ہے ہر جگہ, جسم یا روح یا دونوں کے اعتبار سے. ابھی تو یہ عقیدہ میرے خیال میں ختم ہی ہو گیا. تو فلانا بزرگ جو ہے نا وہ اولاد دیتا ہے, اور فلانا مشکل کشا ہے. تو جب یہ ابوبکر عمر عثمان نہیں تھے تو اولاد کون دیتا تھا, مشکل کشا کون تھا, اور کشتی کون پار لگا دیتا تھا, اور خزانہ کون دیتا تھا؟ اللہ. تو جب یہ بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی. یہ باتیں غلط ہے بھائی. بزرگ ہمارے ایصال ثواب اور دعا کے محتاج ہیں, اس طرح باتیں مت کرو. اور یا ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو 2 باتیں اگر عوام سمجھ جائیں تو ٹھیک ہوگا. علی حجویری رحمۃ اللہ لاہور میں, وہاں کے امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ بھئی سجدے مت کرو, یہ شرک ہے. فرماتے ہیں لیکن لوگ بیوقوف عمل نہیں کرتے. تو پیار و محبت سے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا جائے کہ بھئی یہ شرک ہے, اس سے بچو, اور نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی. تو شرک سے بھی لوگوں کو بچانا چاہیے. بابا جی کے پاس جھنڈا لے جاتے ہیں, وہ کسی پارٹی میں نہیں ہے. اگربتی لے جاتے ہیں, سونگھتے نہیں ہیں پھول. اور چینی لے جاتے ہیں, وہ کھاتے نہیں, نمک چاٹتے نہیں, پیسے شاپنگ کرتے نہیں ہیں, وہ پیسے حرام ہیں. کوئی اٹھا لے تو کسی اور غریب کو دے دیں. اور وہاں چادر لے جاتے ہیں, ان کو سردی گرمی لگتی ہے, یہ سارے پیسے کسی غریب کو دے دو. اور یہ تمام مکاتب فکر علماء بار بار کہتے ہیں, لیکن تمام لیکن لوگ عمل نہیں کرتے. عوام نہ سمجھے, بے علم محبت ہے یہ, جو کہ غلط ہے. بہرحال اتنی باتیں کافی ہیں شرک اور بدعت کے حوالے سے. تو اتحاد آ جائے گا اگر توحید و سنت پر ہم آ جائیں تو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. میں ہوں محمد اسماعیل تورو, 0311444006. اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو مجھے میری کمی بیشی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اور کوئی اچھا نقطہ آپ کے ذہن میں اس کا اضافہ کرنا تو وہ بھی ہم ڈال دیں گے اس میں انشاءاللہ, وہ بھی بتلا دیں. کوئی میری علمی کوتاہی ہو وہ بھی آپ فرما سکتے ہیں. والسلام.